يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا۔ جی بھائی کوئی سوال؟ پوچھتے ہیں کہ عشاء میں وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل ہے اس کو بیٹھ کر کبھی کبھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے، تو اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو پورا ثواب ملے گا، اور اگر آپ صحت مند ہیں اور پھر نفل نماز اگر آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آدھا ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی اگر نماز پڑھتے تھے تو آپ کو پورا ثواب ملتا تھا۔ اور وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل نماز ہے اس سلسلے میں بعض بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹھ کر پڑھتے تھے تو فرماتے ہیں کہ ہم بھی سنت کی نیت سے بیٹھ کر پڑھیں گے، تو ان کو سنت کا ثواب ملے گا، اور باقی اگر کھڑے ہو کر پڑھیں تو پورا ثواب ملے گا۔ اور کوئی سوال؟ تراویح اگر 2-4 رکعت چھوٹ جائے تو جی اگر پوچھ رہے ہیں کہ اگر تراویح 2-4 رکعت چھوٹ جائے تو اس کو اکیلے پڑھنا ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے؟ اکیلے ہی پڑھنا ہے اس کو۔ وتر کے پہلے اگر موقع ہو تو اس کو پڑھ لیں، اور اگر موقع نہیں ہے تو وتر جماعت سے امام صاحب کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر اس کو پڑھ لیں۔ اور کوئی سوال بھائی؟ لو بیٹا کاغذ۔ پوچھ رہے ہیں کہ تاکرات اور شب جمعہ اگر دونوں جمع ہو جائے تو کیا اس کے شب قدر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ امید ہے کہ بڑھ جائیں، ہو بھی سکتا ہے، کوئی حتمی بات نہیں ہے، حتمی بات ہم نے کہیں پڑھی نہیں ہے، ممکن ہے کہ ہو بھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ آج جو ہے جمعہ کی بھی رات ہے اور 23ویں رات بھی ہے نا، تو تاکرات ہے 21، 23، 25، 27، 29، تو تاکرات بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، تو چانسز ممکن ہے کہ آج شب قدر ہو، اور مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ ہر شب قدر ہے، ہر شب قدر ہے قدرداں کے لیے۔ تو ہم سب کو تو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ روزانہ ہی شب قدر سوچ کر عبادت کرتے رہیں، ہوگی تو بہت اچھا مل جائے گی، نہیں ہوگی تو ثواب تو ملے گا کم از کم نیت کرنے کا اور عبادت کرنے کا، اور اگر ہو گئی تو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ شب قدر میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ آپ نے 83 سال عبادت کی ہو، کیونکہ شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے، بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور 1000 رات اگر گنیں گے تو 83 برس کو پہنچتی ہے، تو 83 برس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اللہ ہی جانے۔ تو روزانہ صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کریں اور عبادت کا بھی اہتمام کریں، اور یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے شب قدر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء و قریبہ، دوست احباب، رشتہ داروں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، مرحومین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ سوال ہے قرآن پاک کو چومنا کیسا ہے؟ بعض مرتبہ آدمی جب قرآن پاک ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت جب ختم کرتا ہے تو پھر چوم کر اس کو رکھتا ہے، تو یہ عمل کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ عمل بالکل جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح میں قرآن پاک کو ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کہ عہد ربی و منشور ربی عز وجل۔ سمجھ میں آئی بات؟ روزانہ صبح میں قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر فرماتے کہ یہ میرے رب کی طرف سے عہد و پیمان ہے، اس میں وعدہ اور وعید ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، کانسٹیٹیوشن آف گاڈ ہے،
خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہاتھ میں لیتے اور اس کو چومتے اور پھر یہ فرماتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ بھی قرآن پاک کو چومتے، اپنے چہرے پر لگاتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ محبوب کا خط آدمی بار بار چومتا ہے، تو یہ تو ہمارے محبوب حقیقی یعنی اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کا پیغام ہے، اس کو تو چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال: اگر کسی کے مکان یا دکان کے سامنے کوئی ٹھیلا اسٹال لگاتا ہے تو کیا اسے کرایہ دینا ہوگا یا دکان اور مکان والے اس سے کرایہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، کسی کا مکان روڈ کے کنارے ہے، اب روڈ کا جو حصہ ہے یا فٹ پاتھ کا جو حصہ ہے وہ تو سرکاری ہوتا ہے، وہ مکان مالک کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر مکان مالک کی جگہ ہے، وہاں اس کے مکان کے سامنے جگہ ہے کافی، اس کی خود کی ہے، تو وہ اس پر کرایہ لے سکتا ہے۔ کرایہ آدمی کس کا لیتا ہے؟ جس چیز کا مالک ہو اس کا کرایہ لے گا نا بھائی۔ آپ کسی کے مکان میں رہ رہے ہیں کرایے سے، تو آپ اس کو پیسہ دیں گے۔ آپ اپنے مکان میں رہ رہے ہیں، کوئی کرایہ مانگنے آ جائے تو آپ کیسا جو ہے اس کو کرایہ نہیں دیں گے۔ تو آدمی کرایہ کب لے سکتا ہے؟ جبکہ وہ اس جگہ کا مالک ہو۔ تو کسی کے گھر کے سامنے یا دکان کے سامنے خود کی کوئی جگہ ہو اور پھر وہاں پر کوئی ٹھیلا یا اسٹال لگاتا ہے تو اس پر وہ اجرت لے سکتا ہے، کرایہ لے سکتا ہے۔ لیکن وہ فٹ پاتھ ہے، روڈ ہے، بس یہ کہ آپ کے دکان کے سامنے ہے یا پھر آپ کے گھر کے سامنے ہے، کافی جگہ ہے۔ اب رمضان ہے یا دیوالی وغیرہ کا موقع ہوتا ہے تو ٹھیلے وغیرہ لگتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ میرے گھر کے سامنے یا میرے دکان کے سامنے تم ہو، تم مجھ کو کرایہ دو، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آج تک جن لوگوں نے لیا ہے واپس کر دیں، جن سے لیا ہے ان کو واپس کر دیں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے رشتہ داروں کو دے دیں، ان کے بیٹوں کو دے دیں، اور اگر کوئی نہیں ہے، لاپتہ گنج میں سب چلے گئے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر اس کی طرف سے آپ صدقہ کر دیجئے تاکہ یہ حرام مال جو لے کر آپ بیٹھے ہیں اس سے آپ کو نجات مل جائے۔ بات سمجھتے ہیں؟ کیونکہ فٹ پاتھ یہ آپ کی جگہ ہے نہیں، یہ سرکاری جگہ ہے، روڈ آپ کی جگہ ہے نہیں۔ یہ کیا کہ آپ کے مکان کے سامنے ہے تو آپ پیسہ لے لیں گے؟ تو آپ کے گھر کے سامنے سے کوئی جائے گا تو بھی پیسہ لیں گے؟ آپ لے کے ذرا دکھاؤ۔ تو یہ جو ظلم و ستم چل رہا ہے، ممکن ہے کہ لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو، اس لیے اس مسئلے کو لوگوں تک پہنچاؤ اور ان کو بتاؤ کہ بھائی اگر آپ کی واقعی پراپرٹی ہے، جگہ ہے، پھر وہاں پر کوئی دکان یا کچھ ٹھیلا لگا رہا ہے، آپ اس سے کرایہ وصول کیجئے۔ سرکاری جگہ ہے، سرکار والے، نگر پریشد والے 10-20 روپے لے رہے ہیں، 50 روپے لے رہے ہیں، وہ ان کو حق ہے، وہ لے سکتے ہیں کیونکہ سرکاری جگہ میں آدمی ٹھیلا لگا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جس کی دکان اور مکان ہو وہ نہیں لے سکتا ہے، اس کی جگہ نہیں ہے، وہ سرکار کی جگہ ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ اس میں کہ کیا روڈوں پر ٹھیلا لگانا اور اسٹال لگانا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے ٹھیلے سے اور آپ کے اسٹال سے، ٹریفک جام ہو رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی تہوار ہو، اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، کیونکہ راستہ عام لوگوں کا حق ہے، چلنے کا، پھرنے کا، آنے کا، جانے کا، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ وہاں دکان لگا دیں گے، آپ ٹھیلا لگا دیں گے، لوگ جائیں گے کیسے؟ نگر پریشد اگرچہ اجازت دے، لیکن اسلامی قانون یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیے، نہ کہ راستے کا روڑا بنیے۔ یہ دوسرا مسئلہ بھی اہم ہے۔ جی ایک منٹ، عید الفطر کے دن قبرستان جانا کیسا ہے؟ جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے اور لازم بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی عید کے دن قبرستان جانا سنت ہے، ہم جائیں گے، تو یہ بدعت ہے، اس کو ضرور چھوڑنا چاہیے۔ کبھی بھی جاؤ قبرستان، لیکن یہ کہ ایسے ہی بس خوشی کا موقع ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ خوشی کے موقع پر آخرت کو بھی یاد کرو، تو بھائی خوشی کا موقع ہے، چلو مرحومین کو بھی مل کر آئیں، چلو قبرستان چلے جائیں، آخرت کی یاد تازہ کر لیں، کہیں خوشی میں آخرت کو نہ بھول جائیں، تو پھر جائز ہے۔ لیکن یہ کہ سنت سمجھنا یا لازم سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جی بھائی کیا سوال؟
یہ پوچھ رہے ہیں کہ مکان کے سامنے ٹھیلا لگاتے ہیں، اس سے مکان مالک کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی۔ ابھی ہم نے دوسرا مسئلہ اس لیے رکھا، دوسرا پوائنٹ جو اس میں ہم نے رکھا کہ بھائی راستے پر ٹھیلا لگانا صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو جائز نہیں ہے۔ ہاں بہت بڑا روڈ ہے اور تہوار کے موقع پر موسم میں چل جاتا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی تو گنجائش ہوگی، لیکن یہ کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، مکان مالک کو تکلیف ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، ان کے گھر کی مستورات کا آنا جانا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر بھائی بالکل سرے سے ناجائز ہے۔ کیا سوال ہے؟ غیر مسلموں کے دکانوں کے سامنے کسی کی بھی جگہ پر اس کی اجازت کے ساتھ دکان لگائی جا سکتی ہے، اور کسی کی جگہ ہے وہ اجازت نہیں دے رہا ہے تو نہیں لگا سکتے ہیں، یہ قانون ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اور کوئی سوال؟ پوچھ رہے ہیں قبرستان جاتے وقت کون سی دعا مانگ کے جانا چاہیے؟ کم از کم 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لو جاتے جاتے، اور وہاں پہنچ کر السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ قبرستان والوں کے لیے سلام ہے اور دعا بھی ہے، یہ تو یہ پڑھنا چاہیے۔ اور وہاں جو راستے میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، یاسین شریف پڑھا ہے، سورہ ملک پڑھا ہے، یا 3 مرتبہ قل اللہ آپ نے تلاوت کر لی ہے، یا پھر وہاں پہنچ کر جو کچھ آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور بھائی کوئی سوال؟ واپسی میں بھی چونکہ شریعت میں ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی سے ملنے جاؤ تو سلام کرو اور واپسی میں بھی سلام کرو، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ واپسی میں بھی سلام کر سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ اس دین کے اندر مرحومین کو سلام کرنے کا حکم ہے، اس دین کے اندر، اسلام کے اندر قبرستان والوں کو بھی سلام کرنے کا حکم ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے زندوں کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ سلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ افشوا السلام، حضور فرماتے سلام کو پھیلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان نہ لا لو۔ جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اور تم آپس میں محبت اس وقت کرو گے جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، تب محبت ہوگی۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی آپ کا کتنا بڑا ہی مخالف کیوں نہ ہو، آپ اس کو سلام کرو، اس کے دل سے آپ کی مخالفت دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی سے کچھ ہوا تو سلام ہی بند کر دیتے ہیں۔ 36 کا آنکڑا، یعنی 36 3 ادھر اور 6 ادھر، یہ 36 کا آنکڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بھائی کوئی سوال؟ پوچھ رہے ہیں کہ پیچھے اپنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو سرک کے جا سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ انتظار کریں، لیکن اگر آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ شریعت میں گزرنا منع ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے۔ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سرکے اور نکل لیے تو یہ گزرنا نہیں ہے، یہ ہٹنا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن بعض مرتبہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے پیچھے تو اس کی طرف منہ کر کے دیکھتے رہتے ہیں، دیکھو مگر پیار سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ نماز میں اب یہ دیکھ رہے ہیں، اب اگر بے تکلف دوست ہو تو ہنسی بھی آ جائے گی۔ ہاں کرسی لگا سکتے ہیں۔ ہاتھ پوچھ رہے ہیں چچا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کرسی سامنے رکھ کر جا سکتے کرسی بھی، اور اسی طریقے سے کوئی اگر ہاتھ ایسا رکھ دے تو بھی آپ گزر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور کوئی سوال؟ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ سخت مکروہ ہے۔ نہ انتظار کرنا چاہیے کہ بھائی کب سلام پھیرے میں جاؤں،
اور نہ یہ کہ آپ کو کوئی کام کرنا ہے یا قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے آپ مت بیٹھیے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے آپ بت بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ منع ہے۔ اور کوئی سوال؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔